آج جناب سکینہ خود باب الحوائج ہیں جی، خود جناب سکینہ بہت بڑا وجود ہے بی بی کا، جو مبالغہ کوئی نہ سمجھے اس کو، جو مقام جناب زینب کو حاصل ہوا ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہیں جناب زینب کے، ساتھ ساتھ چلنے سے مراد وہ پیدل چلنا نہیں ہے، تمام مصیبتوں میں ساتھ ساتھ۔ کبھی کوئی ایک جملہ تاریخ نے نہیں لکھا، اگر ہوتا بھی نا تو یہ دشمن بڑے خبیث لوگ تھے، یہ کہہ دیتے کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا، فلاں جگہ یہ کہا۔ کوئی منفی جملہ نہیں مل رہا مقتل کے اندر دشمنوں کو بھی کہ جناب سکینہ نے بھی کوئی شکوہ کیا ہو، کوئی گلہ کیا ہو، کوئی ایسی بات کی ہو کہ ہمارے بابا کو معاذ اللہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے بابا کو ایسا یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کوئی ایک شکوے کا جملہ معاذ اللہ، کوئی ایک گلہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ کہا بابا آپ ہم سے راضی ہو۔ جب کبھی بابا کا سر سامنے آیا تو بابا سے اتنا ہی پوچھتی تھی، بابا آپ ہم سے راضی ہیں؟ بابا آپ نے جیسا بتایا تھا ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جناب زینب کی کربلا میں 54 سال کی عمر ہے، بی بی مزید 4 سال تک اور بقید حیات ظاہری حیات میں رہی، 54 سال اور 4 سال، یعنی مصیبتوں کی زد میں 56 سالہ بھی ہے، انہی مصیبتوں کی زد میں 4 سالہ بھی ہے، لیکن یہ انتخاب حسین ابن علی ہے، یہ جو حسین کے سینے پہ سو جائے، جو امام کی آغوش میں رہے، وہ ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ بس 2 جملے سن لیجئے۔ جناب سکینہ کا جب ذکر ہونا تو ان کی ماں کو بھی سلام کیا کریں، جناب رباب کو بھی سلام کیا کریں۔ دو ہی سرمایے تھے بی بی کے پاس، ایک کو علی اصغر کہتے ہیں، ایک کو سکینہ کہتے ہیں۔ دونوں کم سن بچے ہیں، ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، ایک 4 سالہ بچی ہے، اور دونوں امام حسین کے حوالے کر دیے۔ مقصد حسینی پر جناب رباب نے اپنی پورا سرمایہ اپنا قربان کر دیا۔ عزادارو جناب رباب کا بڑا جگر تھا۔ میں نے امام حسین کا ایک قول پڑھا، فرماتے ہیں جب جناب علی اصغر کو دفنا دیا نا تو امام حسین نے وہ شعر کہے ہیں کچھ، ان اشعار میں ایک مصرے کا مفہوم یہ ہے، مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں، امام فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں۔ بڑا جگر تھا اس بی بی کا، بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد ایک دن میں امام سجاد کی خدمت میں آیا تو کنیز نے مجھے صحن سے گزار کے حجرے تک پہنچایا، تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہنے لگے بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے، جب دوبارہ مجھے صحن سے گزارا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ دھوپ وہاں سے ڈھل گئی ہے، وہ کالے برقعے میں بیٹھی بی بی وہ وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں دھوپ آ گئی ہے، وہاں جہاں پہلے بیٹھی تھی وہاں سایہ آ گیا تھا، وہ اٹھ کے دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے اور اسے دھوپ میں بٹھا دیا ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے، مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے۔ امام نے فرمایا ابو حمزہ یہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا کے لاشے کو دھوپ میں دیکھ کر آئی تھی تو وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ جب چلے گئے نا ابو حمزہ، امام قریب آ کے بیٹھے، اماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ انہیں سائے میں لے آؤ، تو نحیف سی کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا اے زین العابدین کیا حرملہ مارا گیا جس نے میرے بچے کے گلے پہ تیر مارا، جس نے میرے حسین کے سینے پہ تیر مارا۔ اللہ لعنت اللہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس گھر پہ اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین